عام طور پر جو لوگ اسلام کو دہشت گردی سے جوڑتے ہیں وہ انہی آیتوں کو پیش کر کے کہتے ہیں کہ دیکھو قرآن میں کفار کو جگہ جگہ جہاں پائیں وہاں مارنے کا حکم ہے. تو یہ جہاں پائیں وہاں مارنا نہیں ہے بلکہ میدان جنگ سے متعلق ہے. یہ جتنی بھی آیتیں ہیں جہاں پر کفار اور مشرکین کو قتل کرنے کا حکم دیا گیا یہ کب ہے؟ یہ میدان جنگ میں ہو. اور میدان جنگ میں تو کوئی بھی ہو، مسلمان ہو، مشرک ہو یا کافر ہو یا عیسائی ہو یا یہودی ہو، جب اپنے مخالف سے جنگ ہوتی ہے تو میدان جنگ میں تو کسی کو نہیں بخشا جاتا. حتیٰ کہ باپ بیٹے بھی اگر ایک دوسرے کے مقابلے میں آ جائیں اور دونوں الگ فریق کے ہوں، الگ گروپ کے ہوں، تو وہاں بھی ختم کر دیا جاتا ہے. جیسا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے کہ میدان جنگ میں جنگ بدر کے موقع پر غالباً آپ کے فرزند کی زد میں آپ آگئے تھے، لیکن آپ کے فرزند کفار کے ساتھ شریک ہو کر لڑ رہے تھے. اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے ابھی. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے ایک مرتبہ عرض کیے مسلمان ہونے کے بعد کہ ایک مرتبہ آپ جنگ بدر کے موقع پر میری تلوار کی زد میں آ گئے تھے، لیکن باپ کی محبت بیچ میں آڑے آ گئی بولے. تو حضرت فرمایا کہ اگر تم میری تلوار کی زد میں آتے تو اسی وقت میں تمہاری گردن اڑا دیتا تھا بولے، کیونکہ اسلام کسی کو برداشت ہی نہیں کرتا. سبحان اسلام کی حمیت، جس کے دل میں اسلام کی محبت ہوتی ہے وہ دشمن کو کبھی جگہ نہیں دیتا. تو حضرت کا ایمان دیکھیے کہ بھائی وہاں بیٹے کو نہیں دیکھ رہے ہیں، باپ کو نہیں دیکھ رہے ہیں، یہاں تو ایک بیٹے کو نہیں دیکھنے کا واقعہ ہے. حضرت فرما رہے ہیں کہ اگر تم میری تلوار کی زد میں آتے تو بچ نہیں سکتے تھے. اور ایک جگہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح مسلمانوں کی طرف سے لڑ رہے ہیں اور ان کے والد کفار کی طرف سے تھے، تو اس وقت انہوں نے والد کو قتل کیا. تو صرف یہ اسلام کی محبت میں ہے. یعنی جب بندہ اللہ اور اس کے رسول کا ہو جاتا ہے تو وہ دنیا کی کسی چیز کو خاطر میں نہیں لاتا. تو یہ جو آیتیں ہیں فَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ یا جتنی بھی، اس سے مراد میدان جنگ ہے. میدان جنگ میں وہاں کسی کو نہیں دیکھا جاتا، چاہے رشتہ دار ہو، بیٹا ہو، باپ ہو، بھائی ہو، ماموں ہو، چچا ہو، وہاں کسی کو نہیں دیکھا جاتا. اسلام کے لیے جب لڑتے ہیں تو وہاں پر فدائیت کا جذبہ ہونا چاہیے اور اسلام کی سربلندی کے لیے جنگ ہونی چاہیے. تو حضرت امام اوزاعی فرماتے ہیں کہ جہاں فدیہ لینے کا ذکر ہے وہ آیت منسوخ ہے. اب صرف قتل کرنا ہے. کافر قیدیوں کو، مشرک قیدیوں کو فدیہ لے کر چھوڑنا نہیں ہے، ان کی سزا صرف قتل ہے. اگر جنگ ہو تو ہے، جنگ ہو تو ہے. جنگ کے لیے بھی بہت سارے شرائط ہیں، امیر کا ہونا، اور جنگ آخری صورت ہے. جہاں تک ہو سکے صلح کی کوشش کی جائے گی، دو فریقوں کے درمیان صلح کی کوشش کی جائے گی. اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن میں یہی تعلیم دی کہ اگر وہ لوگ صلح کی طرف مائل ہو جائے تو تم بھی صلح کر لو، فرمایا اللہ تعالیٰ. کمپرمائز اگر ہو سکتا ہے تو کر لو. جنگ آخری صورت ہے، وہ بھی فتنے کو دفع کرنے کے لیے، دور کرنے کے لیے ہے. تنگ آمد تو جنگ آمد جیسے کہا جاتا ہے فارسی میں، کہ کوئی تنگ کر رہے ہیں تو اس وقت جنگ کرنا ہے آپ ان سے. جب جینا حرام کر دیے ہیں یا عرصہ حیات تنگ کر دیا گیا ہے، سانس لینے نہیں دے رہے ہیں، سکون سے زندگی گزارنے نہیں دے رہے ہیں، جب مقابلہ کرنا ہے. جہاں دیکھیے مسلمانوں کا قتل عام کر رہے ہیں، جدھر مسلمان دیکھا ادھر مار رہے ہیں. ظلم کی جب انتہا ہوتی ہے تو اب اس کا آخری علاج جنگ کرنا ہی ہے. حناد نے بواسع ابن مبارک امام اوزاعی سے ہمیں اس کی خبر دی. اسحاق بن منصور کہتے ہیں میں نے امام احمد سے پوچھا کفار قیدی بن کر آئیں تو آپ کے نزدیک ان کو قتل کرنا بہتر ہے یا فدیہ لینا؟ فرمایا اگر وہ فدیہ دے سکتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں، اور اگر قتل کیے جائیں تو میں اس میں بھی کوئی حرج نہیں سمجھتا. فدیہ دینے کی طاقت رکھتے ہیں، استطاعت رکھتے ہیں، فدیہ لے لو. استطاعت نہیں رکھتے ہیں، قتل کرنا ہے، قتل بھی کریں تو کوئی گناہ نہیں ہے، کیونکہ سب شرعی احکام ہیں. امام اسحاق فرماتے ہیں خون بہانا مجھے زیادہ پسند ہے، یعنی ان کو قتل کر دینا، بشرطے کہ اس میں عام دستور کی مخالفت نہ ہو، مجھے اس میں زیادہ ثواب کی امید ہے. مطلب یہ ہے کہ بھائی اگر کفار اور مشرکین قیدی بن کر آئیں مسلمانوں سے جنگ ہونے کے بعد، تو اب مختلف اقوال ہیں مختلف ائمہ کے. بعض کہتے ہیں کہ قتل کر دینا بہتر ہے، بعض کہتے ہیں کہ اگر وہ لوگ فدیہ دے کر اپنی جان چھڑا سکتے ہیں، فدیہ دینے کی طاقت ہے تو فدیہ لے کر چھوڑ دو، معاف کر دو ان کو. ہو سکتا ہے کہ اسلام کی تعلیمات سے متاثر ہو کر وہ مسلمان ہو جائیں، بھلائی کی اگر امید ہے ان سے، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے دے، توفیق دے دے. یا نہیں ٹھیٹ کافر ہیں، کبھی پلٹنے والے نہیں ہیں ایمان کی طرف، قتل بھی کر دے سکتے ہیں. بہرحال جو صورت بھی اختیار کیے. کافر جو مسلمانوں کا قتل عام کرتے ہیں، قتل عام کرتے ہیں، فتنہ کرنے میں مشہور اور معروف ہیں، اور مسلمانوں کے خلاف کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے. انتہائی سرکش اور خطرناک لوگ ہیں، مجرمانہ ذہنیت کے حامل ہیں، مسلمانوں کو ہر موڑ پر ذکر پہنچاتے ہیں، تکلیف پہنچاتے ہیں، تو قتل بھی کر سکتے ہیں. جیسا کہ بعض واقعات ہیں، ایک صحابی کو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف پہنچا رہا ہے اس کو کون قتل کرے گا؟
فرمائے. تو ایک صحابی جا کر اس کو قتل کر دیا یہودی کو, جو اپنی زبان سے اظہار رسانی کر رہا تھا, تکلیف پہنچا رہا تھا مسلمانوں کو اور حضرت پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر حاکم وقت سمجھے کسی کافر کو قتل کرنے کا ارادہ کرے اس کے شر سے مسلمانوں کو بچانے کے لیے اور معاشرے کو پاک کرنے کے لیے اس کے وجود سے, جیسا کہ اختل کے بارے میں فرمائے تھے نا حضور, ایک کافر تھا, انتہائی سخت موذی تھا, کعبے کے پردے کو بھی اگر وہ چمٹا ہوا ہے ملتزم سے بھی اور کعبے کے غلاف کو بھی پکڑا ہوا ہے تو اس کو قتل کر دو فرمائے. حالانکہ حرم میں قتل نہیں کرنا ہے, لیکن اگر کوئی انتہائی سرکش ہے, انتہائی موذی ہے مسلمانوں کو اور مخلوق کو تکلیف پہنچانے والا ہے تو اس کو قتل کیا جا سکتا ہے. لیکن وہ جو آیت ہے جی کہ تم کافروں کو جنگ میں جہاں پاؤ وہاں قتل کر دو, جی تو پھر یہ قرآن کی آیت یہ ہے. جی اور پھر جو ہے یہاں پر ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سے اور آپ کے ارشاد مبارک سے, آپ کے عمل سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ حاکم وقت کو اختیار ہے, یا تو وہ اس سے ٹیکس یا جزیہ لے کر اس کو چھوڑ دیا جائے گا, یا نہیں تو قتل کر دیا جائے گا, دو میں سے ایک کر سکتے ہیں. پھر لیکن قرآن کی آیت میں یہ ہے کہ تم کافروں کو میدان جنگ میں جہاں پاؤ قتل کر دو, یعنی اللہ کا حکم ہے, آرڈر ہے. پھر حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے دوسری بات معلوم ہو رہی ہے. تو اب اس میں جو ہے آیت اور حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول دونوں آپس میں ایسا بظاہر ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ یہ ٹکرا رہے ہیں. تو اب بیچ کا راستہ کیا ہے؟ قرآن کی جو آیت ہے فَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ, میدان جنگ میں ختم کر دینے کا حکم ہے. لیکن جنگ ختم ہو گئی, ہتھیار ڈال دیے, کوئی قید ہو گئے, ہتھیار ڈالنے کے بعد تو ختم کرنا نہیں ہے نا. جنگ کے جو احکام بیان کیے گئے ہیں, بچوں کو نہیں مارا جائے گا, بوڑھوں کو نہیں مارا جائے گا, خواتین کو نہیں مارا جائے گا, جو بیمار ہیں ان پر ہتھیار نہیں اٹھایا جائے گا, اور جو ہتھیار ڈال دیے صلح کے طالب ہوئے آپ سے امن دے دیا جائے گا, قتل نہیں کرنا ہے. تو اب ظاہر بات ہے جنگ ہوں گی تو ایک دم پورے ختم ہونے تک نہیں ہوں گی, اس سے پہلے صلح ہو جائے گی, مصالحت کی طرف کمپرمائز ہو جائے گا, مصالحت کی طرف مائل ہوں گے, جنگ بندی روک دی جائے گی, کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو جنگ ختم ہونے کے بعد جو لوگ ہتھیار ڈال دیے ہیں اور مسلمانوں کے حوالے ہو گئے ہیں وہ قیدی ہو گئے. تو قرآن کی جو آیت ہے میدان جنگ میں کسی کی کوئی رو رعایت کرنا نہیں ہے, وہاں پر کفار مکہ کو, کفار اور مشرکین کو جہاں پاؤ قتل کرو, کیونکہ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں فرمایا فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ. اور دنیا کی کسی بھی قوم سے پوچھیے آپ, کسی بھی حکومت کا قانون یہ نہیں کہتا کہ اگر کوئی آپ پر ہاتھ اٹھائے تو آپ اس کو موقع دے دو مارنے کا اور مار کھا لو, ختم ہو جاؤ. کوئی قتل کرنے آیا تو قتل ہو جائیں گے کیا؟ تو دنیا کا کوئی بھی قانون یہ نہیں کہتا کہ اگر کوئی تم پر ہاتھ اٹھائے یا کوئی حملہ آور ہو تو اس کے حملے کو روکو, یہ بھی نہیں کہتا گیا. تو دنیا کا یہ قانون ہے کہ خود حملہ مت کرو, لیکن حملہ ہوا تو دفاع کرو. ڈیفنس کا یہ نظام پوری دنیا میں رائج ہے. تو اسلام میں بھی اسی نظام کو جاری کیا گیا اور کہا گیا کہ بھائی فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ, اگر وہ تم سے لڑیں تو پھر تم بھی لڑو. تو اسلام دفاع کی تعلیم دیا ہے, حملہ کرنے کی تعلیم نہیں دیا. تو جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں سب دفاعی جنگیں ہیں اسلام کی. پہلے کفار اور مشرکین کی طرف سے تنگ کیا گیا اور جنگ پر مجبور کیا گیا, جب یہ قدم اٹھایا گیا. تو قرآن کی آیت سے کوئی ٹکراؤ نہیں ہے. حضرت پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جو ارشاد مبارک ہے, جنگ ہونے کے بعد جو لوگ قیدی بن کر آئیں ان کا کیا حکم ہے, ان کے ساتھ کیا کیا جائے, ان کو آزاد کر دیا جائے یا غلام بنا کر رکھا جائے, یا جو پیسے والے ہیں مالدار ہیں پیسہ دے کر چھوٹ جانا چاہتے ہیں فدیہ لے کر چھوڑ دینا چاہیے, یا ان کو ختم ہی کر دینا چاہیے. تو اس میں مختلف اقوال ہے فقہا کے کہ بعض لوگ قتل کر دینے کو بہتر سمجھتے ہیں, اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر فدیہ دینے کی طاقت ہے تو فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے, اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر فدیہ دینے کی طاقت نہیں ہے معاف کر دیے تو ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ مسلمان ہو جائیں, اسلام کی تعلیمات سے متاثر ہو کر, مسلمانوں کے اخلاق سے متاثر ہو کر, ان کے پاس کوئی ہنر ہے فن ہے تو اس فن سے استفادہ کیا جائے, جیسا کہ فائدہ اٹھایا جائے. جیسا کہ جنگ بدر میں جو لوگ قید ہو کر آئے تھے اس میں اکثر تعلیم یافتہ لوگ تھے, تو حضرت پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا فدیہ یہ مقرر کیا کہ وہ 10 مسلمان بچوں کو لکھنا اور پڑھنا سکھائیں. اس سے تعلیم کی اہمیت بھی معلوم ہوتی ہے. دشمن ہوں گا لیکن اگر اس سے آپ کو کوئی حکمت کی بات معلوم ہو سکتی ہے تو حاصل کر سکتے ہیں. ایسی حکمت کی بات جس سے آپ کو دنیا اور آخرت میں فائدہ ملتا ہو, فائدہ حاصل ہوتا ہو. آج ہم نے حدیث نمبر 1612 سے آغاز کیا تھا, انشاءاللہ پھر کل 1621 سے آج حدیث نمبر تقریباً 1620 تک پہنچے ہیں. آج ہم اس پر اکتفا کرتے ہیں اور کل انشاءاللہ
حدیث نمبر 1621 سے آغاز کیا جائے گا۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔